کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک اور گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رحیم نام کا ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ رحیم کے گھر کی حالت اتنی خستہ تھی کہ چھت سے بارش کا پانی سیدھا بستر پر گرتا تھا، اور اس کے 2 معصوم بچے زید اور فاطمہ اکثر رات کو بھوک کی شدت سے بلکتے ہوئے سو جاتے تھے۔ رحیم کی بیوی سلمہ ایک نہایت نیک اور صبر کرنے والی خاتون تھی۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی اور رحیم کو ہمیشہ یہی سمجھاتی کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کا مالک ہے اور وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ رحیم ہر صبح اپنی پرانی زنگ آلود کلہاڑی اٹھا کر جنگل کی طرف نکل پڑتا تاکہ کچھ سوکھی لکڑیاں جمع کر سکے اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکے۔ رحیم کا ایک عجیب اصول تھا کہ وہ پورے جنگل میں گھوم لیتا مگر کبھی بھی کسی لہلاتے اور ہرے بھرے درخت پر کلہاڑی نہیں چلاتا تھا، چاہے اسے پورا دن خالی ہاتھی کیوں نہ بیٹھنا پڑے۔ جنگل کے دوسرے لکڑہارے اس کا خوب مذاق اڑاتے اور اسے بیوقوف کہہ کر کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ چند پیسوں کے لالچ میں جوان اور ہرے بھرے درختوں کو بے رحمی سے کاٹ دیتے تھے۔ ایک دن گاؤں کا سب سے چالاک لکڑہارا منصور رحیم کے پاس آیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، اے رحیم، تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، تیرے بچے دانے دانے کو ترس رہے ہیں اور تو ان بے جان درختوں کی محبت میں اپنی قسمت داؤ پہ لگا بیٹھا ہے۔ رحیم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، بھائی، یہ درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور جب تک یہ ہرے بھرے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، میں اپنے چند پیسوں کے لیے کسی کی عبادت میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ رحیم کی یہ بات سن کر منصور ٹہکا مار کر ہنس پڑا اور وہاں موجود تمام لوگ رحیم کی غربت کا مذاق اڑانے لگے، مگر رحیم نے کسی کی بات کا برا نہ مانا اور اپنی پھٹی ہوئی چادر اوڑھ کر جنگل کی گہرائی میں چلا گیا۔ اسی وقت شہر کے بادشاہ سلامت کا ایک شاہی قافلہ وہاں سے گزرا، کیونکہ بادشاہ اپنے نئے محل کے لیے سب سے عمدہ اور مضبوط لکڑی کی تلاش میں تھا۔ بادشاہ بہت مغرور اور غصے والا انسان تھا، جسے اپنی سلطنت میں کسی کی بھی نافرمانی برداشت نہیں تھی۔ بادشاہ کی نظر جنگل کے بیچوں بیچ کھڑے ایک صدیوں پرانے اور نہایت خوبصورت ہرے بھرے درخت پر پڑی، جس کی ٹہنیاں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا، اس درخت کو ابھی اسی وقت کاٹ کر میرے محل میں لے آؤ، مجھے اپنے دیوان کے دروازے اسی لکڑی سے بنوانے ہیں۔ شاہی سپاہیوں نے فوراً رحیم کو بلایا اور بادشاہ کا فرمان سنایا، اگر تو نے یہ درخت کاٹ دیا تو تجھے اتنا سونا دیا جائے گا کہ تیری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ رحیم نے جب اس ہرے بھرے اور شاداب درخت کو دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی، کیونکہ وہ درخت اس جنگل کی جان تھا اور ہزاروں پرندوں کا بسیرا تھا۔ رحیم نے گردن جھکا کر نہایت ادب سے بادشاہ سے کہا، رحیم نے جب اس ہرے بھرے اور شاداب درخت کو دیکھا تو اس کی روح کانپ گئی، کیونکہ وہ درخت اس جنگل کی جان تھا اور ہزاروں پرندوں کا بسیرا تھا۔ رحیم نے گردن جھکا کر نہایت ادب سے بادشاہ سے کہا، گستاخی معاف ہو حضور، مگر میں اس زندہ اور ہرے بھرے درخت کو نہیں کاٹ سکتا، یہ گناہ ہے اور میں اللہ کے سامنے گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کیونکہ آج تک کسی کی اتنی مجال نہیں ہوئی تھی کہ وہ بادشاہ کے آگے حکم کو ٹھکرا سکے۔ بادشاہ نے گرجتے ہوئے کہا، ہے معمولی لکڑہارے، تیری اتنی ہمت کہ تو میرے حکم کی نافرمانی کرے؟ اور پھر اس نے فوراً جلادوں کو اشارہ کیا۔ شاہی سپاہیوں نے رحیم کو اسی درخت کے ساتھ موڑی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ رحیم کی بیوی سلمہ اور اس کے بچے دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سلمہ کی چیخیں نکل گئیں اور زید اور فاطمہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، مگر ظالم بادشاہ کا دل نہیں پسیجا۔ بادشاہ رحیم کے کان کے قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، یا تو یہ درخت کاٹ دے یا پھر اسی درخت کے ساتھ اسے بھی کاٹ دیا جائے گا۔ رحیم نے آنکھیں بند کر لی، دل میں اللہ کو یاد کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی جان خطرے میں ہے، مگر اس کا ایمان اب بھی پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ پورے جنگل میں سناٹا چھا گیا، صرف بچوں کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ بادشاہ نے تلوار نکالی اور رحیم کی گردن کی طرح بڑھا۔ تلوار کی ٹھنڈی تیز دھار رحیم کی گردن کی کھال کو چھوٹ چکی تھی۔ لوہے کی ٹھنڈک رحیم کی روح تک اتر گئی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ رحیم کے چہرے پر خوف کی ایک لکیر نہ تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور اور اللہ پر یقین جھلک رہا تھا۔ بادشاہ نے کڑکتی آواز میں کہا، یہ تیری آخری مہلت ہے، اگر تو نے ابھی اسی پل کلہاڑی نہیں اٹھائی تو تیرا سر اس جنگل کی مٹی میں تڑپ رہا ہوگا۔ رحیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، میرے پروردگار، تو ہی میرا گواہ ہے،
میں تیری مخلوق کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں، چونکہ زندگی اور موت صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر سلمہ دوڑ کر بادشاہ کے قدموں میں گر گئی۔ وہ کڑکڑا کر بولی، حضور میرے شوہر کو معاف کر دیجیے، یہ بہت نیک اور سیدھا سادہ انسان ہے۔ مگر بادشاہ نے اسے ایک طرف دھکا دے دیا، جلادوں کو حکم دیا، اگر یہ لکڑہارا خود کڑھاڑی نہیں چلاتا تو اس کے سامنے ذرا کی شاخ ایک ایک کر کے کاٹ دو۔ جلاد آگے بڑھا، اس نے ایک بھاری کڑھاڑی سے درخت کی موٹی شاخ پر پوری طاقت سے وار کیا۔ جیسے ہی وار ہوا، رحیم کو لگا جیسے کڑھاڑی اس کے اپنے جسم پر چلی ہو۔ اس کے منہ سے دردناک آواز نکلی۔ درخت سے نکلنے والا رس رحیم کو خون کی طرح لال نظر آیا۔ پرندے زور زور سے چہچہانے لگے اور آسمان کا رنگ اچانک بدلنے لگا، کیونکہ جب ایک مومن بندہ اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے تو عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ بادشاہ ہنستا ہوا بولا، دیکھ رحیم، تیری ضد کی وجہ سے پرندے بے گھر ہو رہے ہیں، اب بھی وقت ہے، مان جا۔ رحیم نے بچوں کی طرف دیکھا اور ہمت دے کر کہا، میرے بچوں، گھبرانا نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لمحے جنگل میں ایک بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، جس نے بادشاہ کے خیمے کو لانا شروع کر دیے۔ سپاہی بھی گھبرا گئے، مگر بادشاہ کی انا اسے چکنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے غصے میں آ کر تلوار کا دباؤ اور بڑھا دیا۔ رحیم کے گلے سے خون کی باری تھال بہنے لگی، مگر رحیم کے لبوں پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ بادشاہ چیخا، میں اس سلطنت کا خدا ہوں، میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ رحیم نے پرسکون انداز میں کہا، حضور، آپ صرف مٹی کے پتلے ہیں، آپ کی بادشاہت چند دن کی ہے، اصل حکومت تو صرف اللہ کی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ پاگل ہو گیا۔ اس نے جلاد کو اشارہ کیا، اس کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ کبھی کلہاڑی اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ جلاد تلوار لے کر رحیم کے ہاتھوں کی طرف بڑھا، مگر اسی لمحے یہ زمین زور زور سے ہلنے لگی اور اس پرانے درخت کی جڑوں سے ایک ایسی روشنی نکلنے لگی جس نے سب کی آنکھیں چندیا دی۔ جیسے ہی جلاد نے تلوار رحیم کے ہاتھوں کی طرف بڑھائی، اچانک زمین زور زور سے ہلنے لگی، پورا جنگل ہل گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کے اندر کوئی طاقت جاگ گئی ہو۔ سپاہیوں کے قدم ٹپکا گئے، کئی لوگ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اس قدیم درخت کی جڑوں سے ایک ایسی نورانی روشنی پھوٹی جس نے سب کی آنکھیں چندیا دی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ شاہی سپاہی چیخ کر اپنی آنکھیں بند کرنے لگے۔ بادشاہ بھی گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی روشنی کے پیچھے سے ایک آواز گونجی۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، یہ آواز قدرت کی پکار لگ رہی تھی، اور اس آواز نے پورے جنگل کو لرزا کر رکھ دیا۔ اے ظالم، جس بندے نے اللہ کے مخلوق کی حفاظت کے لیے اپنی جان پیش کر دی، اسے کوئی دنیاوی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سنتے ہی رحیم نے محسوس کیا اس کے ہاتھوں کی زنجیریں اچانک ڈھیلی ہونے لگی اور اس کے جسم کی تھکن اور درد جیسے ختم ہونے لگا۔ سلمہ کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ زید اور فاطمہ سسکتے ہوئے خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں محسوس ہوا اللہ نے ان کی فریاد سن لی ہے۔ بادشاہ نے تلوار مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سردی چھا گئی اور اس کے اندر چھپا ہوا خوف باہر آ گیا۔ جنگل کے وہ تمام لکڑہارے جو کل تک رحیم کا مذاق اڑاتے تھے، آج حیرت سے پتھر بن کر کھڑے تھے۔ ان کی باتیں زبانیں کنگ ہو چکی تھیں، کیونکہ انہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ رحیم کوئی عام انسان نہیں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ رحیم نے سر اٹھایا اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے سلطان، اب بھی وقت ہے توبہ کر لے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ورنہ تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنی انا بچانے کی آخری کوشش کی۔ اس نے چیخ کر سپاہیوں کو حکم دیا، اسے مار دو، اسے ختم کر دو۔ مگر حیرت کے بعد سپاہی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے، ان کے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ کسی کے ہاتھ سے تلوار گرتی، کسی گھوڑے بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ اسی لمحے اس قدیم درخت کی جڑیں زمین پھاڑ کر باہر نکلنے لگی۔ وہ جڑیں سانپوں کی طرح پھیلتی گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے گرد خوفناک گھیرا بن گیا۔ اب منظر بدل چکا تھا، شکاری خود شکار بن چکا تھا۔ بادشاہ چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ناممکن ہے۔ مگر جڑیں اب اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ وہ پھنسنے لگا، اس کے شاہی کپڑے مٹی میں گھسیٹنے لگے اور اس کی پکڑی نیچے گر گئی۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا، آج ایک درخت کے سامنے بھی بس ہو چکا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں موت کا خوف صاف نظر آنے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ سپاہی ڈرے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے، کوئی آگے آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ رحیم نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں نفرت نہیں آئی بلکہ رحم آ گیا۔ وہ آگے بڑھا، درخت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ کی مخلوق، اسے چھوڑ دو، کیونکہ رحم کرنا اللہ کی صفت ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔
ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब जिस बादशाह ने रहीम को मारने की कोशिश की, रहीम इसकी जान बचाने की दुआ कर रहा था। दंगल की हवा आहिस्ता होने लगी, रोशनी कम होने लगी और जड़ें भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट गईं। बादशाह जमीन पर गिर पड़ा, सांस फूल रहा था। इसकी हालत ऐसी थी जैसे वो अभी भी मौत के मुंह से वापस आया हो। इसने कांपती आवाज़ में कहा, रहीम, आज तेरी जान बख्श दी गई, मगर याद रख, ये दरख्त अब भी मेरी सल्तनत की ज़मीन पर खड़ा है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। रहीम ने सुकून से जवाब दिया, हुजूर, ये दरख्त आपका नहीं, ये अल्लाह का है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे ज़िल्लत। बादशाह ने गुस्से में मुट्ठी पिटी, मगर अंदर से वो टूट चुका था। इसने सिपाहियों को इशारा किया, वापस चलो। शाही काफ़िला धूल उड़ाता हुआ वापस शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन वजीर फारूक जाते जाते दरख्त की जड़ों को बहुत गौर से देख रहा था। इसकी आंखों में लालच की चमक थी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, ये दरख्त आम नहीं, इसके नीचे ज़रूर कोई राज है, कोई ख़जाना या कोई तिलिस्म। और ये वो लम्हा था जहाँ से कहानी का असल खतरनाक मोड़ शुरू होने वाला था। बादशाह और इसका लश्कर जंगल से वापस तो चले गए, मगर रहीम के दिल में सुकून नहीं आया, क्योंकि वो जानता था जालिम वक्ती तौर पर पीछे हट सकता है, मगर अपने जिद को भी नहीं छोड़ सकता। सलमा ने घर पहुँच कर रहीम के जख्म धोए और बच्चों को सीने से लगाकर बस इतना कहा, अल्लाह ने हमें बचा लिया, सब ठीक हो जाएगा। रहीम ने बच्चों के सरों पर हाथ रखा, मगर इसकी आंखों में फिक्र थी। वो धीरे से बोला, सलमा, जालिम का दिल नहीं बदलता, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। शहर के महल में बादशाह रात भर सो न सका। इसकी आंखों में वही दरख्त, वही नूर, वही जड़ें घूम रही थी, और सबसे ज़्यादा इसे रहीम का वो जुमला चुभ रहा था, आप मिट्टी के पुतले हैं, असल हुकूमत अल्लाह की है। बादशाह ने गुस्से में मुट्ठी मेज़ पर मार दी, मैं इसे लकड़हारे को ख़त्म करके रहूँगा। इस लम्हे वज़ीर फारूक आगे बढ़ा और बहुत चालाक और जहरीला आदमी था। वो बोला, जहाँ बना, रहीम को मारने से मसला हल नहीं होगा, लोग इसे शहीद समझकर और ज़्यादा मारने लगेंगे। बादशाह ने आंखें सकेर कर पूछा, फिर क्या किया जाए? वज़ीर ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम इसकी इज्जत नहीं, इसकी जिंदगी तबाह करेंगे। अगले दिन से अजीब बात होने लगी। जंगल में लकड़ी काटने वाले बाकी लोग काम करते रहे, मगर रहीम को कोई लकड़ी काटने न देता, कोई इससे लकड़ी ना खरीदता, कोई इसे मजदूरी ना देता, और जो लोग पहले इसे सलाम करते थे अब वो भी डर कर रास्ता बदल लेते, क्योंकि वज़ीर ने शहर में यह अफवाह फैला दी थी कि रहीम के पास जादू है, वह बादशाह को नुकसान पहुंचा सकता है, जो इसके करीब जाएगा इस पर आफत आएगी। यह अफवाह की तरह फैल गई और रहीम का घर फाकों में चला गया। सलमा ने बच्चों को रोटी के आखिरी टुकड़े दिए और खुद पानी पीकर सो गई। जैद ने रो रो कर कहा, अब्बा, हमें क्या अल्लाह ने छोड़ दिया? रहीम ने बच्चे को सीने से लगाया, इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह बोली, आवाज़ में ना रोया, मगर वो भोली हुई आवाज़ में ना रोया। वो बस इतना बोला, नहीं बेटा, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता, बस आजमाता है। इसी शाम जब सूरज डूब रहा था और सलमा चूल्हे के पास बैठकर खाली हांडी देख रही थी, तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ आई, खर खर। रहीम ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक कमज़ोर सा कुत्ता पड़ा था। इसकी आंखें भूखी थी, मगर इसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। रहीम ने इसे देखा तो दिल फैलाया। वो बोला, तो भी वो गाय ना, मैं भी, मगर तो मेहमान है। सलमा ने हैरत से कहा, रहीम, हमारे पास कुछ नहीं से क्या खिलाएंगे? रहीम ने मुस्कुरा कर कहा, सलमा, नाफरमानी से रिस्क कम नहीं होता, और मेहमान को लौटाना अल्लाह को पसंद नहीं। सलमा ने बच्चों के लिए अच्छी हुई एक छोटी सी रोटी आधी करके कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ता रोटी खाकर रहीम के कदमों के पास बैठ गया और उसकी आंखों में अजीब सी वफादारी नजर आने लगी। इसी रात वज़ीर फारूक के कुछ आदमी चुपके से रहीम के घर करीब आए। उनके हाथों में मशरें थीं और नीयत में आग थी। वज़ीर ने हुक्म दिया था, रहीम के घर को जला दो ताकि वह शहर छोड़कर भाग जाए, मगर जैसे ही वो लोग दरवाजे के करीब आए, वही कमज़ोर सा कुत्ता एकदम शेर की तरह भौंकने लगा। इसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे जंगल का कोई दरिंदा चीख रहा हो। चोर घबरा गए। एक ने पत्थर उठाया, मगर कुत्ता इस पर झपटा और इसके हाथ पर काट लिया। वो चीखा, ये कुत्ता पागल है, और सब पीछे हट गए। रहीम बाहर निकला और इसने देखा कि कुछ लोग भाग रहे हैं और कुत्ता इनके पीछे भौंक रहा है। रहीम समझ गया ये वज़ीर की साजिश है। अगली सुबह रहीम दोबारा इस कदीम दरख्त के पास गया। वो दरख्त के सामने बैठ गया और इसने आसमान की तरफ देख कर कहा,
یا اللہ میں نے تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا مگر میرے بچوں کو بھوکا نہ رکھ۔ اسی لمحے وہ کتا بھی آ کر درخت کے پاس بیٹھ گیا اور اچانک اس نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ رحیم حیران ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کتا بار بار ایک ہی جگہ کھود رہا تھا اور پھر مٹی کے نیچے سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ نظر آنے لگا۔ رحیم نے کانپتے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی اور وہ ڈبہ باہر نکال لیا۔ اس پر پرانی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ رحیم پڑھ نہ سکا مگر اسے احساس ہوا یہ ڈبہ کوئی عام چیز نہیں۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک پرانا سا کاغذ اور ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا سکہ تھا۔ سکہ ہاتھ میں لیتے ہی رحیم کے جسم میں عجیب سی حرارت دوڑ گئی اور کاغذ پر لکھا تھا، جو نیکی کرے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سمجھ گیا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، مگر یہ راز ابھی مکمل نہیں کھلا تھا کیونکہ وزیر فاروق اسی درخت کے راز کو جاننے کے لیے اپنے جاسوسی جنگل میں بھیج چکا تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، ہوا میں عجیب سا سناٹا تھا اور جنگل کے درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی راز کو چھپا رہی ہوں۔ رحیم اپنے چھوٹے سے گھر میں بچوں کے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ سلمہ نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، رحیم اگر یہ ظلم ایسے ہی چلتا رہا تو ہم کیا کریں گے؟ رحیم نے آہستہ سے کہا، اللہ راستہ نکالے گا، بس ہم نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اسی وقت وہ کتا جو اب گھر کا حصہ بن چکا تھا دروازے کے پاس بیٹھا بار بار کان کھڑے کر رہا تھا جیسے اسے کچھ سنائی دے رہا ہو۔ اچانک کتا زور سے بھونکا۔ رحیم چونک گیا، باہر نکلا تو دور جنگل کی طرف کچھ سائے حرکت کرتے دکھائی دیے۔ وہ لوگ دبے پاؤں چل رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چراغ تھے۔ رحیم کی سانس رک گئی، پر یہ وزیر کے آدمی تھے۔ اس بار صرف آدمی نہیں آئے تھے، وزیر فاروق خود بھی آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ تھی اور دل میں زہر۔ وہ آہستہ آہستہ قدیم درخت کے قریب پہنچا اور اپنے آدمیوں سے بولا، یہی وہ درخت ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں خزانہ چھپا ہے۔ ایک آدمی نے ڈر کر کہا، حضور یہ درخت عجیب ہے، یہ نور نکالتا ہے۔ وزیر نے تھپڑ مار کر کہا، بکواس بند کرو، میں وزیر ہوں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ اور پھر اس نے حکم دیا، کھودو۔ وزیر کے آدمیوں نے زمین کھودنی شروع کی اور جیسے ہی کدال زمین پر گئی اچانک تیز ہوا چلنے لگی، درخت کے پتے زور زور سے ہلنے لگے، پرندے چیخنے لگے اور زمین میں عجیب سا شور آنے لگا۔ وزیر کا ایک آدمی چیخا، حضور یہ زمین کانپ رہی ہے، مگر وزیر نے پاگلوں کی طرح کہا، کھودو اور زیادہ کھودو۔ اسی لمحے کتا جو رحیم کے ساتھ جنگل تک آ گیا تھا ایک دم شیر کی طرح بھونکا اور وزیر کے آدمی پر جھپٹ پڑا۔ کتا ایک آدمی کے ہاتھ پر چھپٹا، دوسرے کے پاؤں پر کاٹا، تیسرے کے کپڑے پکڑ کے اسے گھسیٹنے لگا۔ وزیر کے آدمی گھبرا گئے، یہ کتا جن ہے۔ وزیر نے غصے میں تلوار نکالی اور کتے کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اسی لمحے رحیم سامنے آ گیا۔ رحیم نے چیخ کر کہا، رکو، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وزیر نے زہر بھری ہنسی کے ساتھ کہا، واہ، تو یہاں بھی آ گیا۔ رحیم آج میں تجھے ایسے سبق سکھاؤں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وزیر نے فوراً ایک چال چلی، اس نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور اس آدمی نے چیخ کر کہا، چور، رحیم چور ہے۔ رحیم حیران رہ گیا، کیا میں؟ وزیر نے چھوٹے غصے سے کہا، ہاں، تو نے شاہی خزانے کا سکہ چرایا ہے۔ رحیم کے ہاتھ میں وہی چمکتا سکہ تھا جو اسے درخت کے نیچے سے ملا تھا۔ وزیر نے اسی چیز کو ثبوت بنا لیا۔ وزیر نے چیخ کر کہا، یہ دیکھو، یہ شاہی سکے کی مہر ہے۔ رحیم کے ہاتھ سے سکہ گر گیا، سلمہ کی چیخ نکل گئی، بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ رحیم بولا، یہ جھوٹ ہے، یہ سکہ مجھے درخت کے نیچے سے ملا تھا۔ وزیر نے غصے سے کہا، خاموش، تو نے بادشاہ کی توہین کی ہے، اب خزانہ بھی چوری کر رہا ہے۔ وزیر کے آدمیوں نے رحیم کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھوں میں رسی ڈال دی۔ سلمہ رو رو کر چیخنے لگی، میرے شوہر کو چھوڑ دو۔ بچے رحیم کے پاؤں سے لپٹ گئے، ابا ابا۔ کتا بھی رحیم کے پاس آیا اور زور زور سے بھونکنے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے پتھر مار کر دور کر دیا۔ رحیم کو گھسیٹتے ہوئے شہر لے جایا گیا اور پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ رحیم لکڑہارا شاہی خزانے کا چور نکلا۔ کل عدالت میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح شاہی عدالت سجی ہوئی تھی، بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، وزیر فاروق سامنے کھڑا تھا اور رحیم بیچ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم عدالت کے باہر تھا، سب دیکھنا چاہتے تھے کہ اس جادوگر لکڑہاری کا انجام کیا ہوگا۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، رحیم، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی اور اب میرے خزانے کا سکہ چوری کیا۔ رحیم نے مضبوط آواز میں کہا، حضور میں نے کبھی چوری کی نہ کبھی جھوٹ بولا، یہ سکہ مجھے درخت کے نیچے ملا تھا۔ بادشاہ نے تن سے کہا، درخت کے نیچے تو سمجھتا ہے میں بچہ ہوں؟
تو وزیر فاروق نے فوراً کہا جہاں پناہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کر رہا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں حکم دیا اگر یہ چور ثابت ہوا نا تو اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ سن کر سلمیٰ بے ہوش ہونے لگی، بچے چیخنے لگے اور رحیم نے دل میں اللہ کو پکارا۔ اسی لمحے عدالت کے دروازے کے باہر شور مچ گیا، ہٹو ہٹو، لوگ بھاگنے لگے اور پھر وہی کتا خون آلود منہ کے ساتھ عدالت کے اندر گھس آیا۔ سب لوگ چیخ پڑے کتا کتا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اسے مار دو، مگر کتا سیدھا رحیم کے پاس آیا اور رحیم کے قدموں میں بیٹھ گیا جیسے وہ کہہ رہا ہو میں گواہ۔ کتا بار بار وزیر فاروق کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک وہ وزیر کے قریب گیا اور اس کے کپڑوں کو دانتوں سے پکڑ کھینچنے لگا۔ وزیر چیخا پاگل کتا ہٹا دو، مگر کتے نے وزیر کے کپڑے کھینچتے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز نیچے گرا دی اور وہ چیز پورے دربار کے سامنے چمک اٹھی۔ وہ ایک اور سکہ تھا، بالکل ویسا ہی سکہ جیسا رحیم کے ہاتھ میں ملا تھا۔ رحیم کی آنکھیں پھیل گئی، سلمیٰ کی سانس رک گئی، بادشاہ کا چہرہ بدل گیا اور وزیر فاروق کا رنگ اڑ گیا۔ شاہی دربار میں جیسے وقت رک گیا تھا اور آنکھ میں اسی سکے پر جمی ہوئی تھی جو وزیر فاروق کے کپڑوں سے گر کر زمین پر چمک رہا تھا۔ بادشاہ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور وزیر فاروق کی حالت ایسی تھی جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ کتا اب بھی وزیر کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب سی گواہی تھی۔ بادشاہ نے بھاری آواز میں کہا یہ سکہ وزیر کے پاس کہاں سے آیا؟ وزیر فاروق نے فوراً جھوٹ بول دیا، جہاں بنا یہ ضرور رحیم نے میرے کپڑوں میں چھپا دیا ہوگا۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ رحیم نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا حضور میں نے آپ کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں تو خود زنجیروں میں ہوں، میں کیسے وزیر کے کپڑوں میں کچھ چھپا سکتا ہوں؟ یہ بات اتنی سچی تھی کہ بادشاہ کے چہرے پر پہلی بار خاموشی چھا گئی۔ کتا اچانک دوبارہ وزیر کی طرف جھپٹا، مگر اس بار وہ کاٹنے نہیں آیا تھا، وہ وزیر کی کمر بند کو کھینچ رہا تھا۔ وزیر گھبرا کر پیچھے ہٹا، ہٹو ہٹو۔ سپاہی آگے بڑھے مگر کتے نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وزیر کا کمر بند کھل گیا اور وزیر کے کپڑوں کے اندر سے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھیلا زمین پر گر پڑا۔ وہ تھیلا کھل گیا اور اس میں سے سونے کے سکے، چمکتی مہریں اور شاہی خزانے کے نشان باہر نکل آئے۔ پورا دربار سخت ہو گیا، کسی کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بادشاہ کے ہاتھ سے تاج کی ڈوری پھسل گئی اور اس کے چہرے پر وہی خوف واپس آ گیا جو اس جنگل میں محسوس کیا تھا۔ بادشاہ نے چیخ کر کہا وزیر فاروق یہ کیا ہے؟ وزیر فاروق کی زبان لڑکھڑا گئی، جہاں پناہ یہ میں اس کی آنکھوں میں اب تکبر نہیں، اب صرف موت کا خوف تھا۔ بادشاہ نے غصے میں کہا تو نے میری خزانے کے سکے چرائے پر الزام رحیم پر لگا دیا؟ وزیر نے گھبرا کر کہا جہاں پناہ میں نے صرف آپ کی سلطنت کے لیے۔ بادشاہ نے خرچ کر کہا خاموش، تو نے میری سلطنت نہیں میری عزت لوٹی ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا وزیر فاروق کو گرفتار کرو۔ سپاہیوں نے وزیر کو پکڑ لیا۔ وزیر چیخنے لگا میں وزیر ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مگر اس کی کوئی عزت نہیں بچی تھی۔ لوگوں نے پہلی بار دیکھا ظلم کرنے والا خود ذلیل ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا وزیر فاروق کو کسی درخت کے پاس لے جا کر اس کی ساری دولت واپس کروائی جائے اور اسے عمر بھر کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ وزیر چیختا رہا مگر کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں تھا۔ بادشاہ نے رحیم کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے لہجے میں غرور نہیں شرمندگی تھی۔ وہ بولا رحیم میں نے تجھ پر ظلم کیا اور تیری سچائی کو نہیں پہچانا۔ رحیم نے سر جھکا کر کہا حضور میں نے آپ سے بندہ نہیں لیا، میں نے بس سچ کہا، ان کے سچ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا رحیم کو آزاد کر دو۔ زنجیریں کھول دی۔ سلمیٰ دوڑ کر رحیم سے لپٹ گئی، بچے چیخ کر خوشی سے رو پڑے ابا ابا، اور کتا وہی وفادار کتا رحیم کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی دمیں لانے لگا، جیسے کہہ رہا ہو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ بادشاہ نے رحیم سے پوچھا یہ کتا کہاں سے آیا؟ رحیم نے کہا حضور یہ خود ہمارے گھر آیا تھا، ہم نے اسے صرف ایک روٹی دی تھی۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا صرف ایک روٹی؟ رحیم نے مسکرا کر کہا جی حضور ہم خود بھوکے تھے مگر ہم نے اسے خالی نہیں لٹایا۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں باہر آئیں، وہ آہستہ سے بولا یہی تو ہے نیکی اور یہی ہے اس کا بدلہ۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا آج سے یہ قدیم درخت کاٹا نہیں جائے گا، یہ جنگل محفوظ رہے گا اور جو بھی اس کی طرف پوری نیت سے آئے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ شہر کے باہر ایک خوبصورت گھر، بچوں کے لیے تعلیم اور جنگل کی حفاظت کا عہدہ۔ رحیم نے کہا حضور مجھے گھر نہیں چاہیے، مجھے بس یہ چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ بادشاہ نے سر چکا کر کہا وعدہ اب کبھی ظلم نہیں ہوگا۔
اسی رات رحیم اپنے بچوں کے ساتھ قدیم درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ سلمہ نے شکر ادا کیا، بچے ہنس رہے تھے اور کتا ان کے درمیان لیٹا ہوا تھا۔ رحیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ تو نے ثابت کر دیا۔ درخت کے پتے ہوا میں ہلے جیسے آمین کہہ رہے ہوں۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی میں ظلم کے خلاف ایک اور زبردست انجام آنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔